السلام علیکم ناظرین کرام، قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد سپریم کورٹ بھی جاگ پڑی۔ سپریم کورٹ اس انتظار میں تھی کہ جو ہی قومی اسمبلی تحلیل ہوگی تو جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے بنائے ہوئے قانون جس میں ریویو ججمنٹ ریویو تھا، جو پہلے فیصلے ہو جاتے میں ریویو کے لیے جو ایک آپشن دیا گیا تھا، ایک اپیل کا حق دیا گیا تھا، اس کو فوراً کالعدم قرار دے دیا۔ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی بڑی جلدی تھی۔ ناظرین کرام، یہ کیوں کیا گیا؟ سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف کو اس سے فائدہ ہونا تھا، تو نواز شریف کو سیاست سے آؤٹ رکھنے کے لیے یہ قانون جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ ناظرین کرام، قبل اس کو آگے بڑھیں، ہمیشہ آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ -1 کا جو فارمولہ پاکستان کی سیاست میں ایجاد ہوا تھا وہ ابھی تک موجود ہے۔ اس ملک میں عمران خان کو لانے کے لیے -1 کا فارمولہ مسلم لیگ نون پر آزمایا گیا۔ نواز شریف کو سیاست سے باہر نکالنے کے لیے ان پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ایسے مقدمات بنائے گئے کہ جن کے سزا ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن بہرحال ججوں کے اوپر جج سوار تھے، اور پھر آخر نواز شریف کو ملکی سیاست سے نکال دیا گیا۔ اب 4-5 سال کی بے توقیری، در بدر کی ٹوکریں اور جلا وطنی ختم کر کے وہی شخص آنا چاہتا ہے، تو ہماری جلدیاں نہیں چاہتی کہ وہ پھر سے واپس آئے۔ ہماری عدلیہ نے فی الفور اس قانون کو کالعدم قرار دے دیا کہ جس کے ذریعے نواز شریف اپنے خلاف ہونے والے مقدمات کے فیصلوں کو اپیل کر سکے۔ اس ملک میں تو انصاف تو ہے ہی نہیں۔ کیا انصاف ہے؟ ایک شخص عدالت سے رجوع کرنا چاہتا ہے، اس کو حق دیا گیا ہے، فیصلہ تو پھر بھی عدالتوں نے ہی کرنا تھا۔ تو یہ اصل میں نظر مجھے تو یہ آتا ہے کہ نواز شریف اگلے مہینے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ابھی تک وزیر اعظم ہیں، کیونکہ اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد ابھی تک نگران وزیر اعظم نہیں آئے، تو جو جناب وزیر اعظم نے تو ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ اگلے مہینے نواز شریف آئیں گے۔ ابھی اسے اس معاملے پر ان کو قائم بھی رہنا ہے۔ یہ خبر تو ہے، سب جانتے ہیں کہ لوگ 16 ستمبر کا انتظار کر رہے ہیں، نئے چیف جسٹس کی تقرری کا انتظار ہو رہا ہے۔ تقرری تو ہو چکی ہے، ان کے اس منصب پر بیٹھنے کے بعد وہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح انصاف ان کو دیا جا سکے۔ اعظم طارق صاحب نے تو کہا ہے کہ جس سے اس قانون میں ترمیم ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، واپس ختم ہونے سے بھی کوئی فرق پڑتا۔ نواز شریف کو جس قانون کے تحت نائل قرار دیا گیا تھا تعزیرات، اس میں ترمیم کر دی گیا، 5 سال کی مدت ہے، نواز شریف دوبارہ اہل ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کی واپسی کو روکنا چاہتی ہے، یا وہ چاہتی ہے کہ شہباز شریف ہی ان کی جگہ ملک کے وزیر اعظم ہوں؟ ایک بڑا سوال ہے۔ لوگ سوچتے ہیں، صبح شام سر دھنتے ہیں کہ اس 16 ماہ کی حکومت میں کتنے لوگوں کے مقدمات تو ختم ہو گئے،
ان کے سارے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے، لیکن نواز شریف کا کیس وہیں پڑا ہوا ہے. یعنی اصل جو اسٹیک ہولڈر ہے اس کو ابھی تک کوئی ریلیف نہیں مل رہا. وہ کافی وقت اپنا گزار کے سعودی عرب اور یو اے ای میں گزار کے واپس گئے ہیں، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، ایک اپنے لیے واپسی کا ماحول بھی بنا رہے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر عمران خان جیل میں رہیں گے تو ملک میں سیاسی خلا پر کرنے کے لیے کسی کو ہونا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان کو بھی جیل میں ڈال دیں اور نواز شریف کو بھی پاکستان واپس نہ آنے دیں. -1 کا فارمولہ دونوں طرح لاگو کر دیا جائے. یہ پھر مصنوعی صورتحال ہوگی. اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ نہ تو عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی نواز شریف کو نکالا جا سکا. اب بھی نواز شریف لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. یہی صورتحال عمران خان کے لیے بھی ہے. لیکن عمران خان کی پارٹی میں سیکنڈ لائن کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، سب داؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جناب نواز شریف کے تو پیچھے شہباز شریف تھے، حمزہ شہباز تھے، مریم نواز ہیں، یہ سب لوگ موجود ہیں. جناب عمران خان کے بعد کون ہے؟ ہر ایک اس داؤ میں بیٹھا ہوا ہے کہ شاید میں ان کی جگہ قائد بن جاؤں گا. ان میں صلاحیت نہیں ہے، وہ اپنے اپنے حلقے سے الیکشن بھی جیت کر آ سکتے ہیں. تو ایک بڑا خطرناک ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست سے بڑے اہم لیڈروں کو نکالنے کی اگر کوئی منصوبہ بندی ہے تو جہاں تک بھی ہے اس کو روک دینا چاہیے. اگر نواز شریف نے مقدمات کا سامنا کیا تو جناب عمران خان کو بھی مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے. کوئی ایسی برائی نہیں ہے. خان صاحب نے کوئی جرائم تو کیے ہیں تو اسی کے لیے وہ جیل میں ہے. اور یہ جرائم جو ہیں انہیں عدالتیں ہی ضرور چھوڑ سکتی ہیں. یہاں تو یہ انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کس کیس میں کتنی جلدی ریلیف دیا جائے. 140 کہتے تو کرتے کرتے 200 مقدمات ہو گئے. چلے جی 200 ہی مقدمات سمجھیں، پھر سزا تو ایک ہی مقدمے ہوئی نا. کسی مقدمے میں جیل نہیں جا سکے. ابھی 7 مقدمات میں ان کی عبوری ضمانت مسترد ہو گئی ہے. یہ بھی شاید اسی لیے ہے کہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا. اگر ان کی توشہ خانہ والا کیس کی سزا وقتی طور پر معطل ہو گئی، ان کو ریلیف دے دیا گیا، تو جب ان کی ضمانتیں پہلے سے منسوخ ہو چکی ہیں وہ تو جیل میں رہیں گے. پھر ہم آتے ہیں ایک بار پھر نواز شریف کی واپسی. نواز شریف کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف وہ لیڈر ہے جس نے 28 مئی 1998 کو امریکہ کے صدر کی 5 کالوں کو اپنی جوتی کی نوک پر لکھا اور پھر وہ پھر وہ اس نے پوری کوشش کی کہ پاکستان پر دباؤ ڈالے امریکہ نے. لیکن نواز شریف نے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنا کر چھوڑا. پھر آج ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے تو ایٹمی توانائی کے خالق، ایٹم بم کے خالق ڈاکٹر ایوب خان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی تمہارے سامنے ہے. یہ بھی ڈاکٹر خان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کسی بات کا افسوس ہے تو انہوں نے کہا تھا میں نے اس قوم کے لیے کام کرنے کا افسوس ہے ساری زندگی، جس قوم نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. نواز شریف کا کیا قصور ہے؟ نواز شریف پرائم منسٹر کی اتھارٹی کو منوانا چاہتے ہیں. نواز شریف آئین میں دیے گئے اختیارات جو وزیر اعظم کو حاصل ہیں ان کو استعمال کرنا چاہ رہا تھا. لیکن یہاں تو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ڈمی ہمیں پرائم منسٹر چاہیے، اور جو ڈمی پرائم منسٹر ہو اس کے احکامات کی طرف تعمیل کرتے وہ ان کے کیے ہوئے فیصلوں پر مہر تصدیق ثبت کرے.
چلیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید نواز شریف نہ آ سکے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہنا کہ نواز شریف آئے گا تو جیل میں ڈال دیا جائے گا تو کیا ہوگا, کون سی قیامت آ جائے گی. نواز شریف پہلے بھی 2-3 بار جیل جا چکے ہیں, وہاں اپنے حصے کی اور اپنے وقت کی قید کاٹنے کے لیے, اور جو عدالتیں لگے گی دیکھیں گے, وہ دیکھیں گے کہ کس طرح نواز شریف کو زیادہ دیر تک جیل میں رہ سکتے. نواز شریف نے تو توشہ خانہ کی کیس میں کی طرح کا کیس تو نہیں کیا. نواز شریف نے تو کوئی اپنے نام جدادیں لی القادر ٹرسٹ کی طرح. نواز شریف نے تو فارغ فنڈنگ کے میں کوئی گڑبڑ نہیں کی جس لیے وہ پکڑے جائیں. نواز شریف نیٹ اینڈ کلین تھے, تو انہوں نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں, حالانکہ چودھری نثار علی خان ان کو منع کرتے تھے. وہ بڑے دیدہ جہاں دیدہ پالیٹیشین, نے کہا میاں صاحب پکڑے جائیں گے آپ, یا آپ کو گرفتار, آپ کو اسی میں رگڑا دے دیں گے. اور پھر انہوں نے جو فیصلہ کیا اپیل کا, اس کا پھر کیا نتیجہ نکلا, وہ نہیں جاتے اس میں. اگر وہ سپریم کورٹ سے رجوع نہ کرتے تو آج انہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا. تو آخر میں یہ بات کہوں گا کہ جناب نواز شریف نے واپس آنا ہے, ان کی واپسی کو کوئی روک نہیں سکے گا. اب ان کو ساری کشتیاں جلا کر ایک بار پھر پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آنا پڑے گا. شکریہ.